دھنسا دے گا، کیونکہ ان علاقوں میں حرام چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا اور برائی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی برائی کہ وہ برائی ان پر غالب آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو دھنسا دیں گے۔ زلزلے کس وجہ سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ پتھر کس وجہ سے برسائیں گے؟ زمین کے کچھ قبیلے دھنسا دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے، شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، اور موسیقی کو حلال کرنے کی وجہ سے، زنا کا نام متعہ رکھ کر اس کو حلال کرنے کی وجہ سے، زنا کا نام حلالہ رکھ کر اس کو حلال کرنے کی وجہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تكسر الزلزال او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قیامت کے آنے سے پہلے زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی زمین پر زیادہ زلزلے آئیں گے۔ ان زلزلوں کی وجہ سے کچھ علاقے، کچھ قبیلے زمین میں دھنس جائیں گے۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں بیان کی۔ وہ سب چیزیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حرج یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زلزلے ہیں وہ کثرت سے آئیں گے، زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور خطرناک زلزلے آئیں گے۔ دیکھیے اور یاد کریے کہ کچھ سال قبل 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اگر کبھی کسی کا چکر لگا ہوا ہو مظفر آباد یا پہاڑی علاقوں میں، تو اس زلزلے کے نشانات اب بھی نظر آتے ہیں۔ اس زلزلے کے ٹوٹے ہوئے پہاڑ میں نے خود دیکھے ہیں، اب بھی نظر آتے ہیں۔ کیا تباہی مچائی تھی اس زلزلے نے، اس سے کون نہیں واقف؟ کس کو نہیں پتہ کہ 2005 کا زلزلے کا کس کو نہیں پتہ؟ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا انس ان الناس یمسرون امسارا، کہ اے انس ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ شہر بسائیں گے، بہت سارے شہر بسائیں گے۔ آج ہم دیکھیں تو جو علاقے کچھ وقت پہلے گاؤں ہوا کرتے تھے تقریباً آج وہ شہر بن چکے ہیں۔ ہم یہ اپنا علاقہ فرید کوٹ ہی لے لیتے ہیں، اگر ہم اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں تو یہ گاؤں ہوتا تھا، چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا، اس کی جو سڑک تھی وہ بھی چھوٹی سی ہوتی تھی، کچی سڑک ہوتی تھی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی، اور اب دیکھیں ڈبل سڑک بن گئی ہے اور تقریباً سارا شہر والا ماحول ہمارے گاؤں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شہر بنائیں گے، اور وَإِنَّ مِصْرَ مِنْهَا، اور ان شہروں میں سے ایک شہر یقال لَهُ البصرہ او البصیرہ، ان شہروں میں سے ایک ایسا شہر ہوگا کہ جس کا نام، جس کو لوگ کہیں گے بصرہ یا بصیرہ، اس شہر کا نام یا بصرہ ہوگا یا بصیرہ ہوگا۔ فَإِن مَرَرْتَ بِهَا، اے انس اگر تو اس شہر کے اندر سے گزرے، کبھی تیرا چکر لگے اس شہر سے، فَإِن مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَ، یا تو اس کے اندر داخل ہو جائے، فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَقِلَاءَهَا، تو اس کے سباخ اور قلعہ، یہ دو علاقوں کے نام ہیں، اس شہر کے دو علاقوں کے نام ہیں سباخ اور قلعہ، کہ اگر تو اس شہر سے گزرے سباخ اور قلعہ نامی علاقے سے بچنا، وسوقها، اور اس علاقے کے بازار سے بھی بچنا، وباب امرائها، اور اس علاقے کے جو حکمران ہوں گے، وڈیرے ہوں گے،
ان کے دروازوں پر جانے سے بھی بچنا، وعلیک بزواحیہا، اور تو اس علاقے کے جنگلوں میں چلے جانا۔ کس وجہ سے؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ، کیونکہ اس علاقے میں خسف، کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو تنسا دیں گے، وَقَذْفٌ، اور اس علاقے پر پتھروں کی بارش ہوگی، وَرَجْفٌ، اور اس علاقے میں سخت ترین زلزلے آئیں گے، اور وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں سکون سے ہوں گے، اور وہ رات کو سوئیں گے بالکل سکون کے ساتھ سوئیں گے، یُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب وہ صبح کریں گے تو ان میں سے کچھ بندر بنے ہوں گے اور کچھ خنزیر بنے ہوں گے۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اس ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ قبیلوں کو زمین کے اندر تنسا دیں گے، فَيُقَالُ مَنْ بَقِيَ مِنْ فُلَانٍ، کہ لوگ سوال کریں گے کہ کیا اس قبیلے سے کوئی بندہ بچا بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بہت خطرناک کسی کا نقصان ہوا ہو، کسی کی فیکٹری کو یا کسی کے کاروبار کو اگر آگ لگ جائے تو لوگ کیا سوال کرتے ہیں، یار تیری کوئی چیز بچی بھی ہے یا سب کچھ جل گیا ہے۔ اگر کوئی خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یار کیا اس گاڑی میں کوئی انسان بچا بھی ہے یا سارے فوت ہو گئے۔ تو اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کو تنسا دیں گے اور لوگ سوال کریں گے کیا اس قبیلے میں کوئی بچا بھی ہے۔ یہ صحیح احمد کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں یہ موجود ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی ان میں سے کیا ہم جیسے نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو بھی تنسا دے گا، کیونکہ ان علاقوں میں حرام چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا اور برائی اتنی عام ہو جائے گی برائی کہ وہ برائی ان پر غالب آ جائے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہی تنسا دیں گے۔ اور جو ان میں سے نیک لوگ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اٹھائیں گے تو ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ یہ عذاب ان کے لیے صرف دنیا میں ہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ آخرت والے دن قیامت والے دن ان کو اٹھائیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ کس وجہ سے یہ سارے سلسلے ہوں گے؟ زمین پر زلزلے کس وجہ سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ پتھر کس وجہ سے برسائیں گے؟ زمین کے کچھ قبیلے تنسا دیے جائیں گے، کس وجہ سے؟ حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے، شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، اور موسیقی کو حلال کرنے کی وجہ سے، زنا کا نام متعہ رکھ کر اس کو حلال کرنے کی وجہ سے، زنا کا نام ہلالہ رکھ کر اس کو حلال کرنے کی وجہ سے ایسے گناہ آ جائیں گے، ہوں گے وہ گناہ ہی، نام ان کے بدل دیے جائیں گے، حلال ان کو کر لیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آئے گا اور اس علاقے کو تباہ کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھے